آتے ہوئے بھی موسیقی کی آواز آ جاتی ہے، بے پردہ عورت کی تصویر آ جاتی ہے اور دیگر جو ہے وہ ناجائز چیزیں آ جاتی ہیں. تو گویا کہ جگہ جگہ پر وہاں اس انڈسٹری یا کے حوالے سے کئی چیزوں کے اندر یا انٹرنیٹ کی بات کریں تو شیطان منہ کھولے کھڑا ہوا ہے اور ہمیں جو ہے وہ اپنی طرف کھینچ رہا ہوتا ہے. تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ راستہ بہرحال پرخطر ہے، تو یہاں پر سنبھل کر ہی چلنا ہے اور حتی الامکان اپنے آپ کو بچانا ہے اور فضولیات سے جو ہے وہ بچنا ہے. ورنہ جب فضولیات کی طرف بڑھتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ گناہوں کی طرف بھی بڑھتے چلے جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں جو یہ نعمت اور صلاحیت دی ہے اسے اپنے فرما برداری والے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایسا نہیں ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے، بالکل ممکن ہے، اور اس کی واضح مثال آپ کے سامنے دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی ہی ہے کہ دعوت اسلامی کے شعبہ آئی ٹی نے کتنی ہی جو ہے وہ دینی ریلیجیس اپلیکیشنز جو ہے وہ بنائی ہیں اور اس کے ذریعے سے ڈھیر سارے لوگوں تک جو ہے وہ نیکی کی دعوتیں عام ہو رہی ہیں، لوگ راہ راست پر آ رہے ہیں، انہیں درست مستند مواد مل رہا ہے. کئی اپلیکیشنز ہیں، نماز کے اوقات کی اپلیکیشن کو دیکھ لیجئے، دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشنز کو دیکھ لیجئے کہ آپ کو کتنی ساری سہولیات ان کے ذریعے سے مل رہی ہیں. تو گویا کہ وہی آئی ٹی کی انڈسٹری ہے، وہی شعبہ ہے، لیکن بھارت اس کے ذریعے سے کرنے والوں نے وہ کام کیا کہ لوگوں کا دین تک پہنچنا آسان بنا دیا، مسائل پوچھنا آسان بنا دیا، مسئلوں پر عمل کرنے کے لیے اس کی جو بھی جزئیات اور شکیں ہیں انہیں سمجھنا جو ہے وہ آسان کر دیا ہے. تو کئی بہرحال صورتیں جو ہے وہ موجود ہیں. یوں ہی مدنی انعامات کا رسالہ ہے، اس کی اپلیکیشن ہے، الغرض کئی اپلیکیشنز ہیں کہ جن کے ذریعے سے آپ بہرحال اس انڈسٹری میں رہتے ہوئے یا اس کے یوزر بنتے ہوئے، آپ جو ہے وہ استعمال کرتے ہوئے بہرحال آپ کئی چیزوں کے اندر اچھے فوائد بھی حاصل کر سکتے ہیں اور اپنی دنیا اور آخرت کے لیے بہترین ذخیرہ بھی جمع کر سکتے ہیں. دار و مدار آپ پر ہے کہ آپ اسے کن کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں. کچھ کالز ہمارے پاس موجود ہیں، آئیے ہم آپ کی کالز شامل سلسلہ کرتے ہیں. کیا ہم بلا اجازت کسی کی ویب سائٹ ہیک کر سکتے ہیں یا کچھ پڑھ سکتے ہیں؟ جی، ہیکنگ قانوناً جو ہے وہ جرم ہے اور شرعاً بھی اس کی اجازت نہیں ہے. بغیر اجازت کسی کی کوئی چیز پڑھنا ویسے ہی شرعاً معیوب ہے، لیکن بہرحال جب کوئی چیز پبلک کر دی گئی ہے، ویب سائٹ جو ہے وہ لانچ ہو گئی ہے، تو اب اسے پڑھنے میں تو حرج نہیں ہے، جبکہ جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں یا دیکھ رہے ہیں وہ جائز ہے. لیکن ہیک کرنا اور اس کے اندر جو ہے وہ رد و بدل کرنا بہرحال یہ ضرور جو ہے وہ ناجائز ہے. اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا اور قانوناً بھی جرم ہے. دونوں ہی صورتوں کے اندر اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے. بعض لوگوں کو یہ شوق جو ہے وہ چڑھتا ہے اور وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے انوالو ہوتے ہیں یا ان چیزوں کے سیکھنے کی طرف جاتے ہیں. تو اب اگر ان چیزوں کے سیکھنے کا دار و مدار ایسا ہے کہ دیگر اور کاموں کے جائز کاموں کے اندر جو ہے وہ معاون ثابت ہوتے ہیں، مثال کے طور پر کوئی ویب سائٹ ہیک کر لی گئی اور اسے درست کرنے کے لیے جو ہے وہ یا اس کو سیکیور کرنے کے لیے جو ہے وہ اس علم کو پڑھا جاتا ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی سیکھ ہی اسی لیے رہا ہے کہ میں دوسروں کی ویب سائٹ ہیک کروں گا یا میں ہیکنگ کروں گا، تو بہرحال وہ اپنے اس علم سیکھنے کے اندر بھی جب بری نیتیں کر رہا ہے تو وہ گناہگار بھی ہوگا اور آگے جو عمل کرے گا تو اس کی وجہ سے بھی گناہگار ہوگا. جی مزید کال. علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ سافٹ ویئر بنانا اور اس کو بیچنا کیسا ہے؟ خرید و فروخت سے بھی بہت سارے مسائل جو ہے وہ اس انڈسٹری کے اندر جو ہے وہ سامنے آئے اور اس صورت کے اندر سامنے آئے کہ پہلے زمانے میں موجود نہ تھے. یعنی دیکھیں، جو خرید و فروخت ہوتی تھی وہ مادی چیز کی ہوتی تھی، وہ کوئی ایسی چیز ہوتی تھی کہ آپ اسے چھو سکتے تھے، اسے آپ جو ہے وہ محفوظ کر سکتے تھے. لیکن اس انڈسٹری کی بہت ساری چیزیں وہ آئیں کہ جن کا تعلق مادی چیز سے نہیں ہے، کہ آپ انہیں جو ہے وہ ٹچ نہیں کر سکتے. تو اسی میں سے ایک اپلیکیشن ہے، یہ برقی کتابیں ہیں کہ جناب الیکٹرانکس بکس ہیں، پی ڈی ایفس ہیں، دیگر چیزیں ہیں. تو اس نے جہاں پر لوگوں کے اوپر بہت ساری آسانیاں کی، وہیں پر یہ سوال بھی ایک پیدا ہوا کہ کیا واقعی یہ مال بھی ہے، اس کی خرید و فروخت بھی کی جا سکتی ہے یا نہیں کی جا سکتی، یا اس کو بنا کر بیچا بھی جا سکتا ہے یا نہیں. تو بالکل اس کو جو ہے وہ بیچا بھی جا سکتا ہے اور اس کے لیے کام بھی کیا جا سکتا ہے. مثلا
سروسز کے اوپر جو ہے وہ کسی کے لیے اپلیکیشن بنائی بھی جا سکتی ہے اور اپنے طور پر بنا کر اسے کسی اور کو جو ہے وہ بیچنے کے لیے پیش بھی کیا جا سکتا ہے. لیکن مدار یہاں پر یہ ہے کہ آپ کیا چیز بنا رہے ہیں اور اس کا استعمال کس چیز میں ہوگا. اگر آپ کوئی ایسا سافٹ ویئر بناتے ہیں جو کہ ناجائز چیزوں پر مشتمل ہے، سافٹ ویئر ہے یا اپلیکیشن ہے، یا پتہ ہے اس کا استعمال ہی ناجائز ہے، یا جو شخص آپ سے بنواتا ہے وہ کوئی سانگز کی جو ہے وہ اپلیکیشن جو ہے وہ بنواتا ہے یا گیم کے اپلیکیشن بنواتا ہے، تو بہرحال یہ بنانا بھی ناجائز و گناہ ہے اور اسے بیچنا بھی جائز نہیں ہے. ہاں اگر وہ اپلیکیشن جو ہے وہ کوئی جائز کام کے لیے ہے یا یہ کہ اس کا استعمال جو ہے وہ بہرحال جائز ناجائز دونوں کے لیے ہوتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی سمپل سا جو ہے وہ میڈیا پلیئر ہے یا جو ہے وہ وائس پلیئر ہے، تو اب اس کے اندر نعت بھی سنی جاتی ہے اور غلط استعمال کوئی کرے تو اس کے اندر گانے بھی سنے، تو وہ بنانے والا اگر اس نیت سے بناتا ہے کہ نہیں میں اس کو اچھی چیزوں کی سننے کے لیے جو ہے وہ بناتا ہوں، تو بہرحال وہ اپنی اس اچھی نیت کی وجہ سے جو ہے وہ ثواب کا مستحق ہوگا. اور بری نیت اگر نہیں کرتا اور اچھی نیت بھی نہیں کرتا تو بھی بہرحال گناہگار نہیں ہوگا اور اس کی سیل اینڈ پرچیز جو ہے وہ جائز ہوگا. لیکن اگر ناجائز چیز ہی بناتا ہے، گیم اپلیکیشن بناتا ہے یا جو ہے وہ گناہوں بھری اپلیکیشن جو ہے وہ بناتا ہے یا کوئی کسی ادارے کی اس طرح کی جو ہے وہ اپلیکیشن بناتا ہے جو کہ ناجائز امور پر مشتمل ہے، مثلا بینکنگ کے اگر کوئی اس طرح کی اپلیکیشن یا سافٹ ویئر بناتا ہے جو کہ سود پر مشتمل ہے اور اس کا استعمال فقط سود میں ہی ہوگا اور دیگر جگہوں پر نہیں. ایک تو یہ ہے کہ سمپل جو ہے وہ فارمولا ہے کہ اس کے اندر جو ہے وہ آپ چاہے سود کی انٹری کریں، چاہے اپنے پروفٹ کی انٹری کریں، چاہے کسی بھی چیز کی انٹری کریں تو وہ آپ کو اس کا جو ہے وہ ریزلٹ دے دیتا ہے، آنسر دے دیتا ہے، تو اس اعتبار سے تو جائز ہے. لیکن اگر اس کا استعمال یا اس کا پورا بریک اپ بنایا ہی جو ہے وہ انٹرسٹ کی بنیاد کے اوپر ہے تو پھر بہرحال آپ کے لیے یہ بنانا جائز نہیں ہوگا. جی مزید کال. مفتیان اکرام کی بارگاہ میں سوال ہے کہ کیا غیر مسلم کے پروجیکٹس پہ ہم کام کر سکتے ہیں یا نہیں؟ دیکھیں غیر مسلم کے پاس آپ جاب بھی کر سکتے ہیں جبکہ وہ جاب ایسی نہ ہو کہ جس جاب کے اندر مسلمان کو کوئی ذلت والا کام کرنا پڑے. یوں ہی آپ غیر مسلم کے ساتھ خرید و فروخت بھی کر سکتے ہیں، تو یوں ہی غیر مسلم کے پروجیکٹس کے اوپر بھی کام کر سکتے ہیں. لیکن دار و مدار یہاں بھی وہی آئے گا کہ آپ جس پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں اس کی اپنی جو ہے وہ حیثیت شرعی اعتبار سے کیا ہے. کہیں وہ ہی ناجائز کے تو نہیں ہے، کہیں کوئی وہ شراب کی ہی جو ہے وہ پروجیکٹ تو جو ہے وہ نہیں ہے، یا کسینوں کا ہی تو کوئی وہ پروجیکٹ تو نہیں ہے، یا کوئی جو ہے وہ جوئے کا ہی پروجیکٹ تو نہیں ہے، یا اور دیگر ناجائز امور پر مشتمل تو نہیں ہے، یا اس کے اندر اس کے معبودان باطل کی چیزیں تو موجود نہیں ہیں، یا مثال کے طور پہ آپ کسی دوسرے باطل مذہب کی ہی جو ہے وہ اس طرح کا کوئی پروجیکٹ جو ہے وہ بنا رہے ہیں جس کے اندر اس کی باطل مذہب کی چیزیں ہی جو ہے وہ ڈالنی لکھنی پڑ رہی ہیں، تو بہرحال اگر ایسی صورتحال ہے تو ایسے پروجیکٹ کے اوپر کام کرنا ہرگز جائز نہیں ہے. بعض جگہوں پر لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ جناب غیر مسلم کا معاملہ ہے نا، تو وہ تو غیر مسلمان کے لیے تو ہم نہیں بنا رہے، غیر مسلم کے لیے بنا رہے ہیں، غیر مسلم ہی استعمال کریں گے تو اس کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، ہمارے لیے کیا جو ہے پرابلم ہے. اولاً تو یہ کہ اسے غیر مسلم ہی استعمال کریں گے، اس بات کو آپ کہاں سے مقید کر سکتے ہیں؟ دنیا میں جب اس طرح کے پروجیکٹس جو ہے وہ لانچ ہوتے ہیں تو اسے ہر طرح کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو مسلمان بھی استعمال کر کے گناہگار ہو رہے ہوتے ہیں. اور پھر یہ کہ وہ غیر مسلم کا معاملہ اس کے ساتھ ہے، لیکن بہرحال جو کام آپ کر رہے ہیں جب تک آپ کر رہے ہیں اس میں تو آپ کا ہی جو ہے وہ تعلق ہے نا، کہ آپ ناجائز کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے ناجائز کام کرنے کی کسی بھی صورت میں اجازت نہیں ہو سکتی. تو غیر مسلم کے پروجیکٹس کے اوپر بہرحال خاص طور پر اس چیز کے اعتبار سے شرعی رہنمائی لینا ضروری ہے ابتداءً کہ ہم یہ کام کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو اس کی جو بیسک جو ہے وہ چیزیں ہیں ان کو لے کر آپ اس کے اوپر شرعی رہنمائی لیں اور پھر ہی اس کے اوپر کام کیا جائے. جی مزید. عصر کی نماز میں امام سے قرات میں کچھ غلطی ہوئی تو انہیں آخری رکعت میں سجدہ سہو کرنا تھا. امام نے ایک طرف سلام پھیر کر سجدہ سہو کیا مگر ایک ہی سجدہ کیا اور پھر بیٹھ گئے. پیچھے سے مقتدیوں نے لقمہ دیا، پھر امام نے دوسرا سجدہ بھی کیا، پھر امام نے التحیات پڑھی اور پھر سے 2 سجدے کیے، تو کیا اس طرح سے نماز ہو گئی؟ جواب عنایت فرمائے. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ظہر کی نماز میں دوسری رکعت جاری تھی، ایک صف مکمل ہو گئی
ایک مقتدی نے پیچھے سے آ کر بیچ میں سے مؤذن کو پیچھے کھینچ لیا اور بیچ میں جو ہے پہلی صف میں جگہ خالی رہی، تو کیا اس شخص کا ایسا کرنا صحیح ہے اور کیا اس سے دوسروں کی نماز بھی ہو جائیں گی؟ جواب عنایت فرمائیں، جزاک اللہ خیرہ۔ نماز میں سجدہ سہو لازم ہوا اور پھر سجدہ سہو کرنا بھی بھول گیا، حتیٰ کہ سلام پھیر لیا، تو اب اگر سلام پھیرنے کے بعد کوئی مفسد نماز عمل نہیں کیا، مقتدیوں نے لقمہ دے دیا یا امام کو خود ہی یاد آ گیا، تو اب ایسی صورت کے اندر امام جو ہے وہ سجدے کے اندر جائے اور 2 سہو کے سجدے کرے اور پھر اٹھ کر التحیات مکمل کرے اور سلام پھیر دے، تو یوں نماز ہو جائے گی۔ دوسرا سوال کہ کوئی شخص آیا پیچھے سے اور دوسری صف خالی تھی، اگلی صف مکمل تھی، تو اس نے پیچھے سے آگے سے مؤذن کو پیچھے کھینچ لیا اور پھر انہوں نے جو ہے وہ نماز ادا کی اور آگے پھر خلا باقی رہ گیا، تو نماز ہو گئی یا نہیں؟ نماز تو ہو گئی۔ شرعی مسئلہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص نیا آئے اور اگلی صف مکمل ہے اور پچھلی صف میں کوئی اور نہیں ہے، تو وہ انتظار کرے کسی اور کے آنے کا۔ اگر انتظار کرتا ہے آنے کا اور کوئی نہیں آتا اور اب رکوع کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے، تو یہ اگلی صف میں سے کسی ایسے شخص کو جو ہے وہ پیچھے کی جانب جو ہے وہ بلا سکتا ہے، کھینچ سکتا ہے، جو کہ یہ مسئلہ جانتا ہو کہ جب کوئی شخص یوں پیچھے سے بلائے تو اب یہ جو ہے وہ شرعی حکم پر عمل کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ کر یہ وہاں پر آ جائے اور اس کے ساتھ کھڑا ہو جائے، اور پھر اگلی صف میں جو گیپ ہے اسے یا تو جو ہے وہ نمازی آپس میں جو ہے وہ قریب ہو کر برابر کر لیں، یا اگر وہ باقی بھی رہے تو اب کوئی تیسرا شخص جو آئے تو وہ اس اگلے گیپ کو جو ہے وہ پورا کر لے۔ یہ صورتحال ہے۔ لیکن فی زمانہ کم علمی کے باعث ایسا ہونا بہت مشکل نظر آتا ہے کہ اگر بعض لوگوں کو یوں کھینچا جائے تو ہو سکتا ہے کہ وہ نماز ہی توڑ بیٹھیں۔ تو اگر پیچھے آنے والے کو یہ معلوم ہے کہ آگے کوئی ایسا نہیں ہے کہ میں جسے یوں پیچھے کی طرف بلاؤں گا تو وہ مسئلے پر عمل کرتے ہوئے آئے گا بلکہ نماز ہی توڑ بیٹھے گا، تو پھر ایسی صورت کے اندر وہ شخص کسی کو آگے اگلی صف سے نہ بلائے بلکہ پیچھے علیحدہ ہی نماز اپنی شروع کر دے تو بھی نماز ہو جائے گی۔ ہمارے پاس کچھ میسیجز بھی ہیں، ہم انہیں بھی شامل کرتے ہیں۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر نکاح ہو چکا ہو اور رخصتی نہیں ہوئی اور لڑکی اپنے سسرال جائے تو شرعی سفر ہو تو کیا قصر نماز پڑھے گی یا نہیں؟ جبکہ عورت کا رخصتی نہیں ہوئی تو ابھی بہرحال اس کا وطن اصلی اس کا اپنا میکہ ہی ہے، لہٰذا یہ جب اپنے سسرال جا رہی ہے کہ اب تک یہ شفٹ وہاں پر نہیں ہوئی ہے تو فی الحال یہ وہاں پر نماز قصر ہی ادا کرے گی۔ ہاں جب رخصتی کے بعد مکمل طور پر اپنا میکہ چھوڑ کر اپنے جو ہے وہ شوہر کے پاس شفٹ ہو گئی ہے، سسرال میں شفٹ ہو گئی ہے، تو اب ایسی صورت کے اندر میکہ اس کا وطن اصلی نہیں رہے گا بلکہ سسرال، یا جہاں بھی اگر سسرال نہیں جاتی ڈائریکٹ اپنے شوہر کے ساتھ کہیں اور جو ہے وہ شفٹ ہوتی ہے تو وہ اس کا وطن اصلی بنے گا۔ ہاں کسی اور جگہ شفٹ ہو رہی ہے تو وہاں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ جگہ اس کے شوہر کے لیے وطن اصلی ہے یا نہیں ہے۔ اگر وہ جگہ اس کے شوہر کے لیے بھی وطن اصلی نہیں ہے تو ایسی صورت کے اندر عورت کے لیے بھی وہ وطن اصلی نہیں ہوگی۔ ایک اور سوال یہ ہے کہ ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، یہ جملہ کہنا کیسا ہے؟ یہ جملہ کہنا ہرگز جائز نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اس طرح کا جملہ کہنا یہ تو کلمہ کفر کی طرف جائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، تو یہ کہ مومن کے دل میں رہتا ہے یہ درست نہیں ہے۔ ہاں اگر اس کا یہ ہو کہ مومن کے دل میں رب کی یاد رہتی ہے کہ مومن جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کرتا ہے اور مومن کا دل تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد میں جو ہے وہ مصروف رہتا ہے، اس اعتبار سے تو جو ہے وہ حکم کفر سے بچ جائے گا۔ لیکن جو جملہ واضح طور پر ہے کہ اللہ مومن کے دل میں رہتا ہے، اس سے مراد اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف جو اس کی نسبت ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ مکان سے پاک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مکان ثابت کرنا یہ کلمہ کفر ہے، اس کی ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ایک سوال یہ ہے کہ نماز میں اگر پیشاب کے قطرے نکلیں تو ایسی صورت کے اندر کیا جو ہے وہ کریں گے؟
لازمی سی بات ہے اگر جو ہے وہ وضو توڑنے والی کوئی بھی چیز نماز کے اندر پائی جائے گی، اور بالخصوص جو صورت جو ہے وہ بیان کی گئی کہ پیشاب کے قطرے نکل گئے تو وضو ٹوٹ جائے گا. اب بہرحال نماز توڑ دیں اور جا کر وضو کریں، اور کپڑوں پر اگر مانع نجاست یعنی درہم یا اس سے زیادہ مقدار کے اندر جو ہے وہ نجاست لگی ہے تو اسے پاک بھی لازمی کریں، اور اس سے کم بھی لگی ہے تو بھی بہرحال سنت یہی ہے کہ اسے پاک کر کے ہی دوبارہ نماز ادا کی جائے. جی مزید کالز ہم شامل کرتے ہیں. الحمدللہ عز و جل دارالفتراء اہل سنت کا سلسلہ جاری ہے. ماشاءاللہ مسئلے مسائل کے حوالے سے برکتیں لٹا رہا ہے. میں الحمدللہ عز و جل مہاراشٹرا ہند مٹھ بستی پنڈرپور سے عرض کر رہا ہوں. حضور ماشاءاللہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کے حوالے سے آپ کے سلسلہ جاری ہے، اور یقیناً آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کی وجہ سے بہت سی سہولیتیں اور آسانی ہیں، اور یہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹس کی کوشش ہے جس کے سبب میں ماشاءاللہ آپ سے کچھ سوال عرض کر رہا ہوں. حضور یہ سوال تھا، یہاں کافی اسلامی بھائی ہمارے بیٹھے ہوئے ہیں، کہ قبر میں جو ہے دفنانے کے حوالے سے کہ قبر تین طریقے کی جو ہے عموماً دیکھی جاتی ہے، ایک لحد والی، اور دوسری جو ہے برگے اور فرش، اس طریقے سے تین طریقے سے جو ہے دفنایا جاتا ہے. لیکن بعض جگہوں پر پورا مٹی کے اندر دفنایا جاتا ہے. یہ پورا مٹی کے اندر ایسے ہی ڈائریکٹ مٹی ڈال کر اس پر جو ہے پھاوڑے سے اس پر لاشے کے اوپر مٹی کھینچنا، یہ کیسا ہے اور کس طریقے سے مطلب قبر میں دفنانا چاہیے، اور ایسا دفنانا کیسا جو پوری مٹی کے اندر، اس کے حوالے سے کچھ وضاحت فرما دیجئے، بڑی مہربانی ہوگی. جزاک اللہ خیرا وحسن الجزاء. جی مزید کال. میرا سوال یہ تھا کہ جو ہم کاروبار کرتے ہیں، جو پیمنٹ ہمارے پاس آتی ہے کیش، وہ ہوتا ہے چھوٹا 10-20 روپے والے، تو جیسے آتے ہیں تو ویسے ہی ہم کے لوگوں کو دے دیتے ہیں. ان میں بعض ٹائم نوٹ کم بھی ہو جاتے ہیں کاپیوں میں، 1-2 یعنی 2000 کی کاپی ہے، 20 کم ہے یا 30 کم ہے، ایسے کیسے ہم ان کو واپس دے دیتے ہیں آگے دوسری پارٹی کو. اور بعض جو کاپی ہم کھول لیتے ہیں یا لیبر میں تقسیم کرتے ہیں ان کو گنتی کر کے دے دیتے ہیں پورے جو ان کو مل گئے ہیں، اور جو نوٹ خراب نکلتے ہیں جو اگلی پیمنٹ آتی ہے اس میں ڈال کے پھر ہم آگے دوسری کوالٹی کو دے دیتے ہیں. ایسا کرنا کیسا، یہ پوچھنا تھا. جی مزید کال. بکر سے بول رہا ہوں، آپ سے امام بخش بکر پنجاب سے. میرا سوال ہے کہ اگر ہم نماز میں جماعت کے وقت یا فرض کوئی بھی ادا کریں تو پہلی رکعت میں اگر سورۃ الناس تلاوت کی جائے غلطی سے، تو دوبارہ کیا ہم وہی سورت پڑھیں گے یا قرآن پاک کی کوئی آیات قرآن روشنی کی حدیث کی روشنی میں وضاحت فرمائیں؟ جی پہلا سوال جو ہمارا پوچھا گیا ہند سے کہ قبر میں دفنانے کا طریقہ. قبر کے اندر دفنانے کے جو ہے وہ ایک لحد کا طریقہ ہے کہ اولاً یوں قبر کھودی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد یہاں سائیڈ میں جو ہے وہ قبر کھود کر وہاں پر جو ہے وہ لحد بنائی جاتی ہے اور وہاں پر دفنایا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لحد میں ہی جو ہے وہ دفن کیا گیا. تو لحد جو ہے وہ سب سے بہتر طریقہ ہے اور سنت بھی ہے. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ڈائریکٹ ہی جو ہے وہ صندوق نما جو ہے وہ گڑھا کھود کر وہاں پر تدفین کی جاتی ہے. لیکن اس کے اندر جو طریقہ انہوں نے بیان کیا کہ بعض جگہوں کے اوپر ڈائریکٹ مٹی ڈال دی جاتی ہے، یہ ہرگز درست نہیں ہے، بلکہ میت اور جو ہے وہ مٹی کے درمیان بیچ میں سلیب وغیرہ جو ہے، سلیب یا پٹرا وغیرہ ہو اور اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی جو ہے وہ ڈالی ہے. ڈائریکٹ جو ہے وہ میت کے اوپر مٹی ڈالنا یہ ہرگز درست نہیں ہے. تو یہ طریقہ اگر اپنایا کسی جگہ جاتا ہے تو بالکل غلط ہے، اس سے روکا جانا چاہیے. درمیان میں کوئی پٹرا یا جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ رکھی جائے اور پھر اس کے اوپر جو ہے وہ مٹی ڈالی جائے. دوسرا سوال ہمارا کہ نوٹوں کی گڈیاں آتی ہیں اور اسے جو ہے وہ ہم آگے دے دیتے ہیں. اب اس کے اندر کم بھی ہوتی ہیں اور زیادہ تو نہیں کہا لیکن کم کا انہوں نے کہا. پھر انہوں نے یہ بھی بیان کیا کہ بعض صورتوں میں جب ہم اپنی جو ہے وہ نوٹ کی گڈی کھولتے ہیں اور اس کے اندر کوئی نوٹ جو ہے وہ خراب ہوتے ہیں، مثلا پھٹے ہوئے ہیں، تو انہیں ہم نے نکال کے اگلے اس گڈی میں ملا کے کسی اور کو آگے بڑھا دیتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ کہ جو چیز آپ تول کر، گن کر، ماپ کر بیچتے ہیں، تو جب آپ نے کسی سے وہ چیز خریدی ہے اور خریدنے کی بنیاد تول، ماپ اور گنتی ہی ہے. ایک ہے لمسم خرید لینا کہ بھئی یہ جتنا بھی مال ہے میں نے خرید لیا، یا ڈھیری میں نے خرید لی، یا یہ بوری میں نے خریدی. تو اس میں تو جو بھی چیز اس کے اندر ہے کم ہے یا زیادہ ہے سامنے والے کو بھی پتہ ہے.
دیکھیے کہ آپ گن رہے ہیں کہ بھئی یہ 100 نوٹ جو ہے وہ میں نے آپ سے جو ہے وہ خریدے، تو اب اس کے اندر کاؤنٹنگ ضروری ہے. کاؤنٹنگ کے بغیر یوں آگے بیچ دینا بہرحال یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر اب جب کمی ہوگی تو وہ کس کی طرف آئے گی؟ یا تو سامنے والا جو ہے وہ کاؤنٹ کر لے، یا جو ہے وہ آپ کاؤنٹ کر کے جو ہے وہ دے دیں، اور سامنے والا بھی جو ہے وہ وہیں پر ہی جو ہے وہ کاؤنٹ کر لے، ورنہ بعد میں جھگڑے کا باعث ہوگا. اگر وہ کہتا ہے 30 نوٹ جو ہے وہ کم ہے، اگر 1000 کی گڈی کے اندر 5 نوٹ بھی جو ہے وہ کم نکل آئے تو آپ بتائیے کہ جو ہے یہ 5000 کا لاس کوئی بھی اپنے اوپر لینے کو برداشت نہیں ہوگا. وہ کہے گا تم گن کر لے کر جاتے، تم نے گنے جو ہے وہ کیوں نہیں ہے. تو بہرحال شریعت مطہرہ وہ طریقہ کار جو ہے وہ عوام کو معاملات کے اندر بھی دیتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے جھگڑے کا باعث نہ بنے. لہذا جب بھی اس طرح کی چیزیں ہوں انہیں کاؤنٹ کر کے ہی دیا جائے تاکہ بعد میں جھگڑے کا باعث نہ بنے، ورنہ یہ جھگڑا نمٹانا ممکن نہیں ہوگا. وہ کہے گا میں نے تو پورے دیے تھے، آپ جو ہے وہ کاؤنٹ کر لیتے، اور وہ کہے گا کہ آپ نے تو مجھے گڈی دی تھی تو میں نے گڈی جو ہے وہ آپ کے کہنے کے اوپر لے لی تھی کہ ٹھیک ہے صحیح ہوں گے لیکن کم نکلے ہیں، آپ واپس کریں. تو لہذا یوں بغیر کاؤنٹ کے جو ہے وہ دیا ہی نہ جائے بلکہ کاؤنٹ کر کے ہی دیا جائے، یہ ضروری ہے. دوسری بات یہ کی کہ ہم جو خراب مال ہوتا ہے اسے جو ہے وہ آگے بڑھا دیتے ہیں، تو بہرحال یہ بھی ایک مسلمان کو جو ہے وہ دھوکہ دینا ہے، یہ جائز نہیں ہے. ہاں ایک یہ ہے کہ وہ چیز چلنے کے اعتبار سے جو ہے وہ صحیح ہے. مثلا نوٹوں کی بات لے لیں کہ وہ تھوڑا پرانا ہوگا تو بھی جو ہے وہ اتنے کا ہی ہوگا، اور نیا ہوگا تو بھی اتنے کا ہی ہوگا. تو اس اعتبار سے اگر پرانا دے دیا اور وہ پرانے وہ ہیں جو چلنے والے ہیں تو اس کے اندر ناجائز تو نہیں ہے، لیکن بہرحال ایک اعتبار سے بہتر نہیں ہے کہ آپ ایک مسلمان بھائی کو وہ چیز دے رہے ہیں جسے خود آپ پسند نہیں کرتے. تو حالانکہ ایک مسلمان مومن کامل کی تو نشانی یہ ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے جو ہے وہ پسند کرتا ہے. تو اس اعتبار سے یہ دیکھنا چاہیے کہ اسے آپ وہی چیز دیں، جب وہ چیز چل سکتی ہے تو اسے آپ خود ہی جو ہے وہ چلا لیں. یہ اس میں کہ جہاں پر واقعی جو ہے وہ ایسا صورتحال ہو، اور اگر ایسے ہی نہیں نارمل جو ہے وہ تھوڑے سے جو ہے وہ پرانے ہیں اور نئے ہیں اس کا فرق ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ عموماً جو ہے وہ پھر خود بھی بندہ چلا لیتا ہے، دوسرے کو بھی جو ہے وہ دے سکتا ہے، تو اس میں پھر کوئی حرج نہیں ہے. تیسرا سوال جو ہے وہ قرآن کریم کی سورت سے متعلق تھا ہمارا، کہ نماز میں اگر پہلی رکعت کے اندر سورت جو ہے وہ بھول گئے تو اب دوسری رکعت کے اندر وہی سورت پڑھیں یا کوئی دوسری سورت پڑھیں. وہی سورت یعنی اگر ذہن میں سوچی ہوئی تھی کہ پہلی رکعت میں یہی سورت پڑھنی ہے تو اب دوسری رکعت میں وہی پڑھنا ضروری نہیں ہے، آپ کوئی دوسری سورت بھی جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. لیکن پہلی رکعت کے اندر اگر آپ سورت پڑھنا بھول گئے ہیں اور رکوع میں چلے گئے ہیں تو جب تک بہرحال سجدہ نہیں کیا تو حکم یہی ہے کہ واپس لوٹ آئیں اور سورت پڑھیں، پھر رکوع کریں اور پھر سجدہ کریں اور آخر میں سجدہ سہو بھی کریں. تو یوں نماز کو جو ہے وہ مکمل کریں گے. جی مزید کال. اور میرا تعلق جو ہے وہ آئی ٹی سے ہے، تو آئی ٹی کے حوالے سے مجھے کوئی کوشچن پوچھنا تھا آپ سے. وہ یہ ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کوئی شخص کسی کمپنی میں کام کر رہا ہے، وہاں پر سافٹ ویئر ڈیولپمنٹ وغیرہ کرتا ہے، تو اگر وہ سافٹ ویئر وغیرہ جو ہیں جیسے کہ وہ ساری چیزیں سنبھال رہا ہے، اب اس کے پاس اس کی کاپی ایک اس کے پاس بھی موجود ہے، اور وہ جب کمپنی چھوڑتا ہے تو اگر وہ اس کے پاس موجود ہے تو کیا وہ آگے اس کو سیل کر سکتا ہے سافٹ ویئر کو اور یا نہیں؟ ٹھیک ہے. اور ایک یہ چیز تھی، اور اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی چینجز وغیرہ کر سکے، چینجز کر کے سیل کرے. جی مزید کال. مفتی صاحب سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹوٹے ہوئے برتنوں میں کھانا کھانا کیسا ہے؟ جی مزید. میرا مفتیان کرام سے سوال ہے کہ سوشل میڈیا پہ اسلامک اور دیگر پوسٹ شیئر کرنے کے لیے کیا کیا احتیاط ہونی چاہیے؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرمائیں. آخری سوال کا ہم پہلے جواب دیتے ہیں. سوشل میڈیا کے حوالے سے انہوں نے سوال کیا کہ پوسٹ شیئر کرنے میں کن کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے. سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ کوئی دینی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں تو وہ بات اتھینٹک ہو، مستند بات ہو، اسی کو شیئر کیا جائے. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی دنیاوی پوسٹ شیئر کر رہے ہیں تو بہرحال اس کے اندر بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے. مثال کے طور پہ اس میں کوئی ناجائز چیز نہ ہو، اگر ویڈیو ہے تو اس کے اندر موسیقی نہ ہو،
یا جو ہے وہ اگر کوئی بیان ہے تو اس کا وہ بیان کا مواد جو ہے وہ درست ہو. اب یہ کہ آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ تو اسی لیے ہر قسم کی آئی ہوئی چیز کو آگے فارورڈ نہ کیا جائے، بلکہ جو مستند ذرائع ہیں فقط انہی کو آپ فالو کریں اور انہی کو آپ فارورڈ جو ہے وہ کریں. دعوت اسلامی کے سوشل میڈیا پیج کو لائک کریں اور دیگر جو دعوت اسلامی کے پیجز ہیں، دارالافتاء اہل سنت کا پیج ہے، تو ان کو لائک کریں. ان پر سے جو مواد آ رہا ہے پتہ ہے کہ مستند آ رہا ہے، درست آ رہا ہے، تو اسے آپ جو ہے وہ آگے فارورڈ کریں. اس کے علاوہ مختلف جگہوں سے جو ہر طرح کی چیزیں آتی ہیں ان سے اجتناب کریں کہ اسی میں عافیت ہے. یوں ہی اگر آپ کوئی جملہ یا اشعار وغیرہ کر رہے ہیں تو اس میں بھی بہرحال بہت احتیاط کی حاجت ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر ہی کوئی ایسا معاملہ موجود ہو یا اس کے اندر ہی کوئی شرعی خرابی یا شرعی پہلو موجود ہو. کئی اشعار کے اندر، کئی جملوں کے اندر، کئی تحریروں کے اندر کفر یا کلمات تک موجود ہوتے ہیں، تو وہاں بھی بہرحال احتیاط ضروری ہے. یوں ہی ہر طرح کی آئی وی ریسرچ کو جو ہے وہ آگے فارورڈ کر دینا، یہ بھی جو ہے فضول اور لایانی سا مقصد ہوتا ہے اور بسا اوقات اس کی اپنی کوئی حقیقت بھی نہیں ہوتی. تو یہ بہرحال یہ ایک فورم ایسا ہے کہ یہاں پر جو ہے وہ سوشل میڈیا کے فورم کے اوپر ہر طرح کا جو ہے وہ مواد جو ہے وہ موجود ہے، اور ہر طبقے کے لوگ، یعنی دینی طبقے کے لوگ بھی اور دنیاوی طبقے کے لوگ بھی بہرحال اس کے مستند ہونے کے حوالے سے جو ہے وہ محتاط ہی ہوتے ہیں کہ بھائی کئی چیزیں اس میں وہ ہوتی ہیں جن کا نہ سر ہوتا ہے نہ پیر ہوتا ہے. تو لہٰذا احتیاط ہی کی جائے اور اس کا استعمال بھی کم سے کم کیا جائے. ضرورت کے مطابق ہی سوشل میڈیا استعمال ہو اور جس کی ضرورت ہو وہی کرے، ورنہ اپنے آپ کو محفوظ ہی رکھیں. جیسے میں نے ابتدا میں کہا کہ اس انڈسٹری کے اندر بہرحال یہ چیز ہے کہ اگر آپ فضول اگر جا رہے ہیں تو فضول کے ساتھ پھر گناہوں میں پڑنے کا بہت اندیشہ رہتا ہے. تو اس سے بہرحال حتی الامکان بچنے کی کوشش کریں اور مستند مواد ہی شیئر کریں آگے، تاکہ وہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ آپ کے لیے گناہ جاریہ کا سبب بن جائے. دو ہمارے پاس اور سوالات وائز میں تھے. ایک سوال یہ تھا کہ ہم کسی ادارے کے اندر کوئی سافٹ ویئر یا کوئی اپلیکیشن ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم ادارہ چھوڑ جاتے ہیں تو ہمارے پاس چونکہ اس کی ایک کاپی ہوتی ہے، ہم اس کو آگے کسی اور جگہ سیل کرتے ہیں. اسی سچویشن میں سیل کریں یا اس میں کچھ جو ہے وہ ترمیم و اضافہ کر کے سیل کریں ہم، تو کیسا ہے؟ اور اسی ادارے میں رہتے ہوئے بھی جو ہے وہ سیل بعض لوگ جو ہے وہ کرتے ہیں. دیکھیں، ادارے نے جب آپ کو پیسہ دے کر اپنے ادارے میں اپنے وقت کے اندر اپنی ریسورسز کے استعمال سے وہ چیز بنوائی ہے تو بہرحال اس چیز کا مالک تو ادارہ ہی ہے، آپ مالک نہیں ہیں. کیونکہ آپ نے اپنی جتنی بھی محنت لگائی، آپ نے پیسوں کی صورت میں، اجرت کی صورت کے اندر وہ اپنی محنت کا حق جو ہے وہ وصول کر لیا. تو اب اس پروڈکٹ کے اوپر، اس ایپلیکیشن، اس سافٹ ویئر یا پروجیکٹ کے اوپر آپ کا بہرحال حق موجود نہیں ہے. تو آپ کا اسے بیچنا اسی کنڈیشن میں یا جیسا جو ہے وہ موجود ہے اس میں کچھ معمولی ترمیم و اضافہ کر کے بیچنا یہ جائز نہیں ہے جب تک کہ اصل مالک کی جانب سے اجازت نہ ہو. بلکہ باقاعدہ اس طرح کے جو ایگریمنٹ ہوتے ہیں آئی ٹی کی فیلڈ کے اندر، وہاں پر ان باتوں کو انشور کروایا جاتا ہے اور اس بات کی ضمانت لی جاتی ہے کہ آپ ہماری جس چیز پر بھی کام کریں گے وہ آپ کسی اور کو جو ہے وہ نہیں دیں گے. اب اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ ہم اگر اس میں معمولی ترمیم و اضافہ کر کے دے دیں تو کیا مسئلہ ہے، تو بھی بہرحال ایک چیز کو نئے سرے سے جو ہے وہ پورا بنانا، اس میں جو وقت لگتا ہے، اور ایک یہ کہ بنی ہوئی چیز کے اندر کوئی کاٹ چھانٹ کر کے جو ہے وہ آپ کرتے ہیں، تو دونوں کے اندر جو ہے وہ بہت سا فرق ہے. تو اس لیے اس کی اجازت نہیں. ہاں اگر وہ چیز مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ عام جو ہے وہ ہے مختلف ویب سائٹ اور اس کے اوپر، اور آپ وہاں سے لے کر اس کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ذہانت سے اور اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے ترمیم و اضافہ کر لیتے ہیں، آپ ایڈٹ والی کاپی جو ہے وہ نہیں لیتے کمپنی سے، آپ وہی مارکیٹ میں جو دستیاب ہے کہ کوئی بھی جو ہے وہ ماہر آئی ٹی جو ہے وہ چیز لے کر اور اس میں ترمیم و اضافہ کر کر جو ہے وہ اسے لانچ کر سکتا ہے، تو ٹھیک ہے وہ تو آپ کر سکتے ہیں. لیکن اصل دار و مدار ہوتا ہے کہ ایک ہے لاک کاپی جس کے اندر جو ہے وہ آپ کچھ کام نہیں کر سکتے، آپ کو اس کے لیے پورا اس کو سامنے رکھ کے آپ کو نیا بنانا پڑے گا، آپ اسی میں کام جو ہے وہ کرنا آپ کے لیے مشکل ہوگا. اور ایک یہ ہے کہ آپ کے پاس ایڈٹ والی کاپی ہی مل جاتی ہے تو آپ کا تو 90% کام کمپلیٹ ہی ہوتا ہے. تو بہرحال ایڈٹ والی کاپی
کمپنی کی اجازت کے بغیر یوں آپ کا اسے استعمال کرنا یا اس میں ترمیم و اضافہ کرنا یا کسی کو آگے بیچنا، ایون کہ عاریتاً دینا یا ویسے ہی تحفتاً ہی دینا، یہ بھی جائز نہیں ہوگا، بلکہ کسی دینی ادارے کو دینے کے اندر بھی بہرحال جو اصل مالک ہے ان کی اجازت ضروری ہوگی۔ دوسرا سوال ہمارا تھا کہ ٹوٹے ہوئے برتن میں جو ہے وہ کھانا پینا کیسا ہے؟ تو ٹوٹے ہوئے برتن میں کھانا پینا مکروہ ہے، خاص طور پر جس جگہ پر جو ہے وہ ٹوٹا ہوا ہے وہاں سے کھانا پینا، خاص طور پر کہ اس کے اندر جو ہے وہ جراثیم جو ہے وہ ہوتے ہیں، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو ٹوٹے ہوئے برتن کو استعمال کرنے سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے پاس اور بھی کالز ہیں، ویڈیو کالز بھی ہیں، مزید بھی آپ اس موضوع سے متعلق اگر آپ ہم سے جو ہے وہ سوالات پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے وہ میسیجز کر سکتے ہیں، کالز جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں، واٹس اپ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آئندہ چند ویک جو ہے وہ ہم اسی موضوع کے اوپر کلام کر کے کوشش کریں گے کہ اس انڈسٹری سے متعلق، اس جو ہے وہ شعبے سے متعلق جو بھی مسائل ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکس کریں، کلام کریں، تاکہ جو لوگ اس انڈسٹری میں کام کر رہے ہیں انہیں بھی جو ہے وہ اویئرنیس ہو، آگاہی ہو کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور اس میں انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے۔ فیک آئی ڈیز کے ذریعے سے جو آپس میں جو ہے وہ لوگوں کو دھوکہ دیا جاتا ہے، یا مالی اعتبار سے جو لوگوں کے مالوں میں ڈاکہ جو ہے وہ اسی کے ذریعے سے جو ہے وہ ڈالا جاتا ہے، کریڈٹ کارڈ یا ڈیبٹ کارڈ کے ذریعے سے۔ یہ بہت ساری چیزیں ہیں، یعنی ایک یہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک موضوع ہے جس کے اوپر ہم کلام جو ہے وہ کرنا شروع ہوئے ہیں۔ تو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس انڈسٹری سے متعلقہ کئی معاملات کو ہم زیر بحث لائیں اور اس میں حتی الامکان جو ہے وہ آپ کو شرعی اعتبار سے جو ہے وہ ہم مسائل سے بھی آگاہ کریں، تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ چیز کرنا میرے لیے جائز ہے یا نہیں۔ اور یہ ویسے بھی ہر شعبے والے پر ضروری ہے کہ جب وہ کوئی کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، کسی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے بیٹھا ہے، تو وہ پہلے یہ علم سیکھے کہ یہاں میرے لیے کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے۔ علم نہیں سیکھے گا تو جانے انجانے کے اندر ناجائز کے اندر پڑ جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہیں کہ ہمیں ہر شعبہ زندگی کے اندر احکام شریعت پر عمل کرنے اور رب تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی والے کاموں سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ آج انشاءاللہ عز و جل دارالفتاح اہل سنت کا ایک اور سلسلہ دوبارہ ہوگا، جیسا کہ روزانہ ہوتا ہے بعد نماز مغرب، اور اس کا موضوع جو ہے وہ بدعت ہے، بہت ہی جو ہے وہ خاص موضوع پر کلام ہوگا، تو اس میں بھی شرکت کی اور اسے بھی دیکھنے کی نیت کیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کے درجات بلند فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے زندگی آؤ علماء سے پوچھ لے، آئے جو مشکل پیش کوئی